بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات اللہ صلی تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی اطاعت اسلام اور علماء کی حکومت، اس عنوان سے آج کی مجلس امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اہم ترین موضوع ہے، اور آج کے زمانے میں خاص طور سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ زمانہ آخر یہ ہے، اور شروع سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو جب اس دنیا میں بھیجا، انبیاء کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ قیام عدل تھا، ایک ایسا عادلانہ معاشرہ قائم کرنا، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا جہاں تمام انسانوں کو ان کے حقوق حاصل ہوں، جہاں وہ امن و امان سکون سے زندگی گزار سکیں، جہاں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی۔ جب تک معاشروں میں امن امان سکون عدل نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، لوگ اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے یہ عنوان اہم ترین عناوین میں شامل ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نے حکومت دینے کا فیصلہ کیا تو کون سے اصول سامنے رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں، جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، کہ طالوت کو حکومت دینے کے لیے کیا دیکھا گیا کہ ان کی جسمانی قوت اور ان کی علمی قوت، یہ دو قوتیں جو تھیں ان کو معیار بنایا گیا طالوت کی حکومت کے لیے، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ وہ طویل قصہ ہے، اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ جسمانی قوت اور علمی قوت کو معیار بنایا گیا۔ بنیادی معیار جسمانی قوت اور علمی قوت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں میں صرف 2 پیغمبروں کو بادشاہی ملی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے 2 پیغمبروں کو بادشاہی ملی ہے، جس میں جناب سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت جو تھی وہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ میری حکومت ایسی ہو، میری سلطنت ایسی ہو، میرا اقتدار ایسا ہو کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ مجھ سے میرے بعد کسی کو ملا ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے اقتدار اور حکومت کے قصے تو قرآن حکیم میں بہت تفصیل سے بڑی دلچسپ داستانیں موجود ہیں، کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی، نہ صرف جنوں پر تھی، بلکہ ہواؤں پر بھی تھی، اور مچھلیوں پر بھی تھی، اور پوری کائنات پر تھی، اور اس طرح تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، چونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے تھے، اور جنوں سے بھی اپنے کام کرا لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے جنوں کو لگایا۔ تو جب ابھی ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہیکل سلیمانی کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا تو جناب سلیمان کی موت کا وقت آ گیا، اور ملک الموت حاضر ہوئے، کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے آپ کی جان قبض کرنے کا۔ تو جناب سلیمان بھی جانتے تھے کہ اگر اس وقت میں سامنے سے ہٹ گیا تو یہ جنات کام نہیں کریں گے۔ جناب سلیمان نے کہا دیکھو ابھی میرا یہ ہیکل تعمیر ہو رہا ہے، مجھے کچھ مہلت دے دو۔
اسرائیل نے کہا کہ مہلت نہیں ملے گی، ہاں آپ کی کوئی خواہش ہے تو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری یہ خواہش ہے کہ بے شک تم میری روح قبض کر لو، لیکن جب تک یہ تعمیر نہ ہو میرے جسم کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ جنات یہ سمجھتے رہیں کہ سلیمان دیکھ رہے ہیں، سلیمان زندہ ہے اور سلیمان مانیٹر کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آخری خواہش جو تھی یہ پوری کی۔ جناب سلیمان ایک شیشے کے گھر میں ایک عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے۔ دیکھیے حاکم کی یہ دہشت ہوتی ہے، حاکم کا یہ اثر ہوتا ہے، اور حاکم معاشرے کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، اس کو سرپرست ایک حاکم اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے سارے کام کرے۔ جناب سلیمان کھڑے رہے، حالانکہ زندہ نہیں تھے، روح قبض ہو چکی تھی، لیکن عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات اپنا کام کرتے رہے اور ہیکل سلیمانی جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کام بھی مکمل ہو گیا، تو ان کو جو ہلانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کا عصا جس کو دیمک نے کھا لیا تھا اور جس کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ جب عصا گرا تو جناب سلیمان گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ختم ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ کر جن بھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معاشروں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان۔ حکومت کا معاشروں کے لیے اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ کیونکہ انسان جب اس زمین پہ ہے اور ایک معاشرے کی شکل میں رہتا ہے، وہ خاندان ہے، وہ گھر ہے، محلے ہیں، شہر ہیں، ممالک ہیں، بین الاقوامی ممالک ہیں، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، ان کو نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو نظام کے چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نظام کو چلانے والا بہترین وہی ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا کیا ہوگا۔ اور جیسے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ اسلامی حکومت اور اسلامی دین اسلام اور علماء کی حکومت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں قوت جسمی اور قوت علمی کو بنیاد قرار دیا طالوت کی حکومت کے لیے۔ یہ بنیادی جو تھی، یہ بنیادی شرط تھی، بنیادی اصول تھے، اور یہی اصول آگے چل کے جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم کی اولاد کے بنی اسرائیل کے پیغمبر جناب اسحاق سے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل سے ہوئے۔ تو جناب اسحاق کی اولاد کو تو بادشاہی ملی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جناب اسماعیل کی اولاد میں بادشاہی اس وقت ملی جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 10 سال مدینہ کی زندگی میں حضور نے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی۔ آپ جانتے ہیں اس سے قبل عرب میں قبائلی معاشرہ تھا، عرب میں قبیلے والوں کی حکومت تھی، ہر قبیلے کا اپنا الگ ایک بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا، اور ان قبائل کے اپنے تعصبات ہوتے تھے، ان کی اپنی لڑائیاں ہوتی تھیں، اپنی جنگیں ہوتی تھیں، اور جس میں جنگیں سال ہر سال تک چلتی رہتی تھیں۔ ایسا کوئی نظام نہیں تھا، بتوں کی پرستش تھی۔ قبیلے کا سردار جو تھا وہ بتوں کے اوپر جتنا مال و اسباب اور جتنا نذرانہ چڑھا کرتا تھا وہ اپنے قبضے میں لیتا تھا، اور اسی کی بدولت، اسی دولت کے زوم میں، اسی تکبر کے زوم میں وہ حکومت کیا کرتا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ غلاموں اور کنیزوں کو کس طریقے کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا آپ جانتے ہیں۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اس معاشرے کی تاریکی کا حال جب آپ زمانے جاہلیت کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قبائلی نظام کی کتنی مشکلات تھیں، کتنی زندگی لوگوں کی پریشان میں، کہ بدو قبائل جو تھے، نہ وہاں کوئی زراعت تھی، نہ وہاں کوئی خاص خوشحالی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ عرب کا جو جزیرہ نما تھا اس پر کوئی غیر قوم فاتح نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ تھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اس طرح کہ وہاں قرآن حکیم آنا تھا، وہاں آخری تعلیمات آنی تھیں، وہاں آخری نبی کو آنا تھا، وہاں آخری نبی کی ذریت کو آنا تھا، اور وہاں ان علماء کو آنا تھا جنہیں تا قیام قیامت ہمیں ایک مثالی حکومت کا نظام ہمیں دینا تھا۔ تو جب حضور مکے تشریف لائے تو حضور نے مکے میں اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی۔
بالکل بنیاد ڈالی، صرف 10 سال کا عرصہ حکومت کو ملا ہے، حضور کو ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی حیثیت جو تھی وہ ایک پارلیمنٹ کی بھی سی تھی، ایک سپریم کورٹ کی حیثیت بھی تھی، ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بھی حیثیت تھی، ایک منتظم کی بھی حیثیت تھی۔ مسجد نبوی میں قضاوت کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی میں جنگوں پر جانے کی پلاننگ بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ حکومت کے سارے یہ کام ہیں۔ حکومت کے کام ہے کہ حکومت عوام الناس کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرے، ان کے حقوق و فرائض کا خیال رکھے، ان کے لیے خوشحالی کا سامان پیدا کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، ان کے جھگڑوں کی قضاوت کرے اور ان کے درمیان فیصلے کرے، امن و امان قائم کرے، اور جو خراج ملنے والا ہے اور جو آمدنی ہونے والی ہے اس کو وہ باقاعدہ عوام الناس میں تقسیم کرے، اور ان کو مواقع ملیں پیسہ کمانے کے، اپنی زندگیاں گزارنے کے، تجارت کا موقع ملے، تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ یہ دیکھیں مدینے کی جو یہ حکومت 10 سال قائم ہوئی ہے، 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیے ہیں۔ مکے میں جتنی قرآنی سورے آیات نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ تر عقائد کے متعلق تھے، جس میں توحید سے متعلق تھے، رسالت سے متعلق تھے، قیامت سے متعلق تھے۔ مدینے میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں، ان میں عبادات بھی شامل ہیں، ان میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، ان میں معاملات بھی شامل ہیں، ان میں طلاق اور دیت اور قتل کے سزا، اور اس میں معاملات آپس میں لین دین کے طریقے، تجارت کے طریقے، نفع و نقصان کے طریقے، حقوق و فرائض کرنا، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں آپس میں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، وراثت کے احکامات کیا ہیں۔ گویا ایک معاشرے کی پوری تشکیل کے لیے مدینے کی زندگی میں جو احکامات آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روشنی میں مدینے میں حکومت قائم کی۔ تو آپ دیکھیں حضور سے بڑھ کے تو کوئی عالم نہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام بنایا تھا، تو یہاں میں رک کر آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ امامت کا عہدہ کس طرح آگے بڑھنے والا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب انسان کا امام بنایا تو یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری اولاد ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب ہم نے ابراہیم کو پے در پے آزمائشوں سے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے اپنی آزمائشوں میں، کیا کیا آزمائشیں تھیں جناب ابراہیم کی؟ آگ میں ڈالے گئے تھے، اس کے بعد بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا، میدان میں لا کر چھوڑ دیا تھا، دودھ پیتا بچہ ہے، ایک کعبے کے برابر لا کر چھوڑ دیا تھا نا۔ یہ ساری باتیں، کعبہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے، اس وقت بالکل بے آب ہو گیا، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہاں لا کے چھوڑ دیا تھا، یہ بھی آزمائش تھی۔ اس کے بعد کیا آزمائش تھی کہ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کے گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، اس کو بھی جناب ابراہیم نے جو ہے وہ سچ کر دکھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، اور پھر کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو پے در پے آزمائشوں سے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ گویا یہ عہدہ تمہاری اولاد میں کچھ ایسے معصوم ہیں کہ جن کو یہ عہدہ جائے گا، امامت کا عہدہ، اور یہ عہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے آگے جا کے جب ختم نبوت ہوئی تو پھر نبوت ختم ہو گئی، لیکن امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ درود بھیجیے محمد مدینے میں حکومت قائم کرنے کے بعد ہمارا موضوع ہے دین اسلام اور علماء کی حکومت۔ ایک اتنے بڑے عالم کی حکومت جب مدینے میں قائم ہوئی، جو سرور انبیاء ہے، جن کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے لیے فرمایا، جنہوں نے خود بھی یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، رحمت للعالمین ہیں، علم کا دروازہ ہیں، اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو آپ نے امت کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، آپ نے امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس حکومت کا، اس اقتدار کا اور اس معاشرے کا انتظام جو ہے وہ غدیر کے موقع پر اعلان کر کے بتا دیا۔ آپ کو پتہ ہے غدیر خم کا جب آخری حج سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے غدیر کے موقع پر اعلان کر دیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا تھا. 3 دفعہ جبریل نازل ہوئے تھے اور 3 دفعہ جبریل نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول وہ بات اس کا اعلان کر دیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. اگر آپ نے وہ انجام نہ دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہ دیا. تو آپ نے غدیر کے موقع پر لوگوں کو روک لیا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس وقت. جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اور بہت طویل خطبہ عطا کیا تھا. خطبہ حجت الوداع الگ ہے, خطبہ غدیر الگ ہے, کیونکہ حجت الوداع کا خطبہ جو تھا وہ مکے میں وہاں پہ دیا تھا, حج کے موقع پہ دیا تھا. یہ جو خطبہ ہے یہ غدیر کے موقع پہ 18 ذی الحجہ کو دیا ہے, یہ یہاں دیا ہے, اور جس میں آپ نے اور بہت ساری باتیں بیان کی. اور اس کے بعد جو مین جو اس کا کی نوٹ تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. یہ ولایت جو تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب دین اسلام کو پسند کر لیا. ماڈل حکومت حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضور نے 10 سال مکے میں 10 سال مدینے میں ماڈل حکومت بتا دی. اب جو ہے وہ اختیار دے کے جا رہے ہیں مولا علی کو. اب اختیار دے کے جا رہے ہیں مولا علی کو. علماء کی تفسیر یہ ہے کہ غدیر کی جو ولایت ہے اس میں حکومت بھی شامل ہے. یہ جو ترجمے کرتے ہیں مختلف قسم کے, مولا کے مختلف ترجمے کرتے ہیں اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں, وہ صرف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ جب سقیفہ برپا کی تھی تو اس کے پیچھے وہ اور بہت سارے عوامل شامل تھے. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو حضور تو دے گئے تھے حکومت. حضور نے تو بتا دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. مومنات آپ آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے. درود بھیجیے محمد والے محمد. دین اسلام اور علماء کی حکومت. آپ کو یہ موضوع کچھ خشک لگ رہا ہوگا لیکن انتہائی اہم موضوع ہے. اور آج کل کے زمانے کے حساب سے تو جب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا جو حال ہے, جو سیاست دوران کا حال ہے, اور جو ملکوں میں جو خلفشار مچا ہوا ہے, اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, اور جو ہمارے اوپر حکومتیں مسلط ہیں, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اس کی جو تم میں اولو الامر ہیں. یعنی اس کا ترجمہ یہ نکالا گیا کہ جو تم میں حکمران ہیں. تو اب آپ اطاعت کریں نا اپنے حکمرانوں کی. اچھا, جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ اطاعت کریں ٹرمپ کی. مومنین امریکہ میں بھی تو رہ رہے ہیں نا, مسلمان امریکہ میں بھی تو رہ رہے ہیں. اچھا, جو اطاعت اور دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں. اب یہ دیکھیں, یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو معنی لیے گئے وہ کتنے غلط لیے گئے, اور یہ کتنا اہم موضوع ہے. اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ دین اسلام میں حکومت تو عالم ہی کا حق ہے, حکومت عالم ہی کا حق ہے. اور مولا علی سے بڑھ کے عالم کون ہوگا؟ مولا علی سے بڑھ کے صاحب منبر سلونی کون عالم ہوگا کہ جب مولا علی کے حق حکومت آپ تک پلٹا ہے. 4 سال چند ماہ کی حکومت آپ کو ملی ہے صرف. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا. مجھے سقیفہ نہیں پڑھنا اور مجھے ان تمام اختلافات میں نہیں جانا, مجھے اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے کہ دین اسلام اور علماء کی حکومت. تو جب اس عالم کی حکومت ہوئی ہے تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح عدل کا انتظام ہوا ہے. دنیا نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے اپنے عمال کو, اپنے وزراء کو اور اپنے جو جہاں گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے ان کو کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. میرے مولا نے جب اقتدار حکومت سنبھالا ہے تو آپ نے یہ دنیا کو بتا دیا
کہ پرانے بادشاہوں کو بھول جاؤ. اگر اقتدار، اگر حکومت انسانوں کو ان کے حقوق نہ دلوائے تو اس کی حیثیت بکری کی چھینک سے بھی بدتر ہے. اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جوتی، ایک دفعہ جوتی گانٹ رہے تھے تو آپ نے بتا دیا اپنے صحابی کو کہ اس حکومت کی حیثیت میرے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم ہے. وہ اس لیے کہ بادشاہان ماضی نے حکومتوں کے بل پہ جو ظلم و ستم عام رکھے ہوئے تھے لوگوں کے اوپر، جو بادشاہ بن جاتا تھا اس کے ہاتھ میں دوسرے کی جان، مال، آبرو ہوا کرتی تھی. وہ جس کو چاہے قتل کر دیا کرتا تھا، جس کی چاہے آبرو ختم کر دیا کرتا تھا، جس کے چاہے گھر والوں کو قید کر لیا کرتا تھا. ماضی کے بادشاہوں کی بات، ایران کے بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا، روم کے بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا. یہ تو بیچ میں جب حکومت اسلامیہ آئی ہے اور حضور نے 10 سال اپنی حکومت ایک مساوات اور ایک عدل و انصاف کی حکومت قائم کی، اور اس کے بعد مولا علی کے پاس جب یہ حکومت گئی تو آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ دین اسلام میں حکومت کی بنیاد کیا ہے. قوت علمی ہے، قوت جسمی ہے، تقوی ہے اور عدالت ہے. درود بھیجیے محمد والی. مولا علی سے بڑھ بے شک. سبحان اللہ. اللہ دین اسلام اور علماء کی حکومت. میری بیوی نے خطبہ فدق میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری اطاعت تم پر واجب کی گئی ہے تاکہ ایک نظام قائم ہو، اور ہماری امامت تم پر واجب کی گئی ہے تاکہ امت میں اتحاد ہو. اور یہ اس حدیث ثقلین کی وضاحت ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہل بیت. میں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملے نا. اسی کی وضاحت کی گئی حدیث ثقلین کی. تو حدیث ثقلین کے تحت میرے مولا نے جو حکومت قائم کی ہے وہ دنیا کو دکھائی ہے. وہ ماڈل حکومت تھی. وہ صرف 4 سال اور چند ماہ کی حکومت تھی. اس میں بھی 3 جنگیں مسلط کی گئی مولا علی کے اوپر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. یہاں رک کے مجھے مومنین مومنات آپ کو ایک بات بتانی ہے. مولا علی کی شجاعت ضرب المثل ہے. مولا علی کی تلوار، مولا علی کی فتوحات کا ہماری مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے. مولا علی ہمیشہ آخری بات جو تھی وہ جنگ پر رکھتے تھے. اس سے پہلے ہمیشہ ٹیبل ٹاک، اس سے پہلے ہمیشہ بات چیت، اس سے پہلے ہمیشہ امن کی گفتگو. اور اگر کبھی جنگ مسلط ہوتی تھی تو انتہائی بادل ناخواستہ. وہ تو اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور شجاعت عطا کی تھی، ان کے لیے اوپر سے ذوالفقار اتری تھی، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے دفاع کرنے کے لیے بھیجا تھا دین اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن مولا علی کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے. مولا علی ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے مخالف دشمنوں کو. جمل میں بھی یہی ہوا تھا جب طلحہ اور زبیر جو تھے وہ ام المومنین کو لے کر آ گئے تھے. آپ نے جا کر سمجھایا تھا، بات چیت کی تھی، ٹیبل ٹاک کی تھی، اور بہت سمجھایا تھا کہ ناحق یہ سب کچھ مت کرو، مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا. اور آپ یقین کریں جنگ جمل کے بعد مولا علی زار و قطار رویا کرتے تھے مسلمانوں کی لاشوں پر سے گزرتے. اسی طرح صفین میں مولا جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی طرح نہروان میں نہیں چاہتے تھے، اور مولا رویا کرتے تھے جب پشتوں کو دیکھا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ جب فساد کسی طرح تلوار کے بغیر ختم نہ ہو تو پھر تلوار اٹھاؤ. جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر جنگ مسلط کی جاتی تھی تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی تھا نہیں، پھر ان کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فتح اللہ علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار کا نعرہ جو تھا وہ فضاؤں میں گونجا کرتا تھا، اور ان کے لیے تلوار آسمان سے آیا کرتی تھی. مولا علی کا جو دور حکومت تھا اس میں آپ نے مالک اشتر کے نام جو ایک ٹریٹی لکھی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں
اور مولا علی کی 1400 سال پہلے کی وہ جو مالک اشتر کو ہدایات بھیجی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ بنیاد جو ہے وہ وہیں سے اٹھائی ہے، ان لوگوں نے بنیاد وہیں سے اٹھائی ہے۔ مالک اشتر کو جو مولا نے ہر باریک سے باریک پہلو کی رہنمائی کی ہے، یہ ہے عالم کی حکومت، یہ ہے عالم کی حکومت جس کا ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اور آپ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی عالم ہی ہوں گے، اور وہ بھی اپنے علم کے ذریعے حکومت قائم کریں گے۔ محمد آپ نے اس کو نصیحتیں لکھی ہیں مالک اشتر کو، دیکھو اپنے نفس پر قابو رکھنا، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ کہ جب انسان تخت و تاج کا حاصل کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مخلوق خدا کا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، جب فرعونیت اور نمرودیت اور حامانیت غالب آتی ہے تو انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے مولا نے اس کو یہ وصیت کی تھی مالک اشتر کو کہ دیکھو اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنی حقیقتوں کو پہچانتے رہنا کہ تم ایک انسان ہو اور تمہیں ایک جگہ حکمران بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تمہارا نگران ایک اور ہے اور اس کے اوپر نگران اللہ ہے، یہ تم اپنے ذہن میں رکھنا۔ دوسری نصیحت کیا کی تھی کہ تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، عوام الناس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت اونچا مت سمجھنا۔ اس کے بعد کیا نصیحت کی تھی کہ لوگوں کے قریب رہنا، لوگوں کے قریب رہنا اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں آگاہ رہنا، ان سے پوچھتے رہنا اور ان کو اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ نہ پیدا ہونے دینا اور ان کے بارے میں جانتے رہنا۔ پھر کیا آپ نے وصیت کی تھی؟ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کے حقوق پامال ہوں اور تمہیں پتہ ہو۔ جب تم نگران بنا کے بھیجے جا رہے ہو، تم حکمران بنا کے بھیجے جا رہے ہو اس علاقے کے، تو تم عوام الناس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھو گے۔ اب آپ سوچیں اس کے لیے کتنا بڑا عالم ہونا ضروری ہے، کتنا بڑا الرٹ ہونا ضروری ہے ان تمام چیزوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جو عمال ہونے چاہیے، جو تمہاری کیبنٹ ہونی چاہیے، اس میں بہترین لوگوں کو سلیکٹ کرو، اس میں ان لوگوں کو سلیکٹ کرو جن میں احساس ذمہ داری ہو، ان میں ان لوگوں کو سلیکٹ کرو جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو جو اپنے کام کرنے میں تیز ہوں اور آگے بڑھنے میں تیز ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فوج کا جو سپہ سالار مقرر کرو، سب سے زیادہ فتنہ فساد یہی پیدا ہوتا ہے نا اس ہمارے آج کل کے زمانے میں، آپ دیکھ رہے ہیں فوج کا سپہ سالار جب تم اپنا مقرر کرو تو وہ ایسا بہترین آدمی ہونا چاہیے کہ جس کا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں پیٹ بھی بھرا ہوا ہو اور جس کو غصہ بھی بہت زیادہ نہ آتا ہو، جو جنگ میں پہل نہ کرے اور جو حد الامکان امن امان قائم کرنے کی کوششیں کرتا رہے۔ پھر فرمایا قاضی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ ایسے شخص کو مقرر کرنا کہ جو تم میں بہترین خلائق ہو۔ آپ دیکھیں نا جہاں پہ جسٹس ہوتا ہے، جہاں چیف جسٹس بہترین ہوتا ہے، جہاں عدلیہ اپنا کام بہترین کرتی ہے، وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے وہ منہ بتانا، یہ تقابل نہیں میں کر رہی ہوں، میں صرف اپنے ٹاپک پر ہوں کہ دین اسلام اور علماء کی حکومت۔ تو عالم نے کیا مالک اشتر کو کہا ہے، عالم منبر سلونی نے، قاضی تمہارا بہترین ہونا چاہیے، جسٹس کرنے والا۔ اچھا، اور وہ جسٹس کرنے والا ایسا ہو بہت متحمل مزاج ہو، وہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ اس کے کان بھر دیے تو وہ بھر گیا، اور وہ اپنے فہم و فراست سے اپنا عقل سے اپنا کام کرتا ہو اور اس کو غصہ نہ آئے اور وہ ٹھنڈے مزاج کا ہو، تمام پہلوؤں پر غور کرنے والا ہو چیف جسٹس، وہ تم نے رکھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو خراج آتا ہے، جو زمینوں کا پیسہ آتا ہے، جو زراعت کا پیسہ آتا ہے، جس کا پیسہ آتا ہے، اس کو تم جمع کر کے ایکولی تقسیم کرو گے لوگوں میں۔ پھر فرمایا کہ عوام اور خواص میں فرق رکھنا، عوام الناس اور چیز ہوتی ہیں، خواص اور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایلیٹ سوسائٹی اور یہ جو VVIP کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ تو مولا نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، گویا نبض پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اور حاکم کو یہ بتا دیا تھا کہ عوام اور خواص میں فرق رکھنا، اور خواص کو زیادہ سر پہ نہ چڑھنے دینا،
خواص کو بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ نہ کرنے دینا، ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا، اور عوام الناس، وہ غریب لوگ، وہ لوگ کہ جن کو نان شبینہ میسر نہیں، وہ محتاج، وہ غریب، وہ مسکین، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ تھے، ان کی سرپرستی تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری کہ دیکھو کوئی بھوکا نہ سونے پائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ائمہ معصومین کا تو یہ طریقہ تھا، آپ کو پتہ ہے، رات کو اپنی پشت پر غذا لاد کر رات کی تاریکی میں گھروں میں جاتے تھے پرسنلی، اور کس طرح لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرتے تھے، کس طرح راشن دیا کرتے تھے، کہ یہ حاکم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے بہت ساری دوسری نصیحتیں بھی کی۔ سب سے جو آخری نصیحت تھی کہ دیکھو گوشہ نشینی مت اختیار کرنا، آپ اپنے حکمران سے جا کے مل سکتے ہیں، ابھی کوئی جا کے مل سکتا ہے اپنے حکمران سے، کوئی چیف جسٹس سے یا کوئی چیف منسٹر سے یا وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے کوئی مل سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا، اپنے آپ کو عوام کے لیے سامنے رکھنا، تاکہ وہ تم تک رسائی حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اپنی شکایتیں تم تک پہنچا سکیں، تاکہ وہ اپنی عرضیاں تم تک پہنچا سکیں۔ یہ چارٹر جو امام، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، ابھی تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، درود بھیجیے محمد والے۔ آپ آج کی وقت دیکھیں تو جمہوریت 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 سن سن کے میرے اور آپ کے کان پک گئے۔ جمہوریت بہت بہت اعلیٰ، ہمارے جتنے ووٹ مانگنے آتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں، وہ سب یہی نعرے لگاتے ہیں نا۔ تو یہ جمہوریت جو ہے، یہ اس کو تو یہ ہے ایک دیو ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہے کہ جمہوری قبا میں یہ ایک دیو ہے، تو نے اس کو سمجھا ہے آزادی کی نیلم پری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے یہ خون چوسنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جن معاشروں میں جمہوریت ہے ان معاشروں میں آپ دیکھ لیں کہ صاحبان اقتدار کون ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ لوگ ہیں جو پیسے دے دے کے اپنا وہ آپ کا ووٹ خرید لیتے ہیں، وہ حکمران آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا تو موضوع ہے دین اسلام اور علماء کی حکومت۔ لیکن آج کی مجلس سے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے نا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے تقابل کر پائیں گے، کمپیریزن کر پائیں گے دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ علماء کی حکومت نہیں ہے۔ یہ ہے کی نوٹ، یہ ہے کی نوٹ۔ اگر علماء کی حکومت ہوتی، صرف پاکستانی میں نہیں اور دوسرے ملکوں کی بات کر رہی ہوں میں، اب تو خیر عالمی حکومت، عالمگیریت ہے، اب تو میری اور آپ کے اوپر جو ہے وہ کون مسلط ہے آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ لیکن ہمارا جو عنوان ہے دین اسلام اور علماء کی حکومت، کہ میرے مولا نے ایک ماڈل حکومت کا ہمیں سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ تاریخوں نے لکھا کہ علی نے، اور تاریخوں نے تو جنگوں کو بڑھا چڑھا کر اتنا لکھا کہ یہ والے جو پہلو تھے یہ پس پش چلے گئے، اور یہ بھی ایک علی سے دشمنی کا ایک طریقہ تھا کہ اس قسم تاریخ میں وہ سب کچھ لکھو کہ فضیلتیں نیچے ہو جائیں، اور جو انہوں نے معنوی اصلاحات کی ہیں، اور جو انہوں نے اخلاقیات کو آگے بڑھایا ہے، اور جنہوں نے اپنی اقدار کو فروغ دیا ہے، جس میں عدل و انصاف ہے، جس میں حقوق و فرائض ہیں، جس میں انسانوں کی آزادی ہے، اس کو پس پوش ڈال دو۔ یہ بھی علی کے ساتھ دشمنی کا جو ہے یہ ایک شاخسانہ تھا جو میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ اسی لیے آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اور بہت لوگوں کی تعریفیں ملتی ہیں، لیکن مولا علی کا جو دور حکومت ہے اس میں جنگ جمل اور صفین اور نہروان ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اب اس کے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بس میں آگے چلتے جلدی چلتے ہوئے کہ کس طرح ائمہ معصومین، غدیر میں جو حکم ہوا تھا وہ حکومت الہی کا حکم ہوا تھا، اور تمام ائمہ معصومین کے حوالے سے یہ حکم ہوا تھا۔ درود بھیجیے محمد والے۔ کربلا کے بعد کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی
بیعت طلب کرتا ائمہ معصومین سے. یہ تو ہماری تاریخ کا ایک بہت ایک نمایاں پہلو ہے کہ کربلا کے بعد، اور کربلا بھی کیوں ہوئی تھی، میں مصائب کی منزل پر نہیں، کربلا بھی یہ ہوئی تھی کہ امام نے یہ فرما دیا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، مثلی اور مثلوں کا، مجھ جیسا خامس آل با کہ جو پنجتن پاک کے فرد تھے، جو صاحب شریک درود تھے، جو صاحب شریک آیہ تطہیر تھے، جو صاحب شریک آیہ مودت تھے، ان کے علم کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہے؟ بیعت سے انکار اسی لیے کیا تھا نا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم آج تک اس پہ گریہ کرتے ہیں. کربلا کے بعد کسی نے کسی امام سے بیعت طلب نہیں کی، جرت نہیں ہوئی ان لوگوں کی امام کی بیعت طلب کرنے کی. 8ویں امام کو میں نے ایک اور بھی عرض کیا تھا، جو مامون نے جو ولی عہد بنایا تھا وہ بھی صرف اپنی ایک چال تھی کہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے وہ بنایا تھا، لیکن وہ چال سامنے نظر آ گئی 3 سال کے بعد جب امام کو زہر دیا تو پتہ چل گیا کہ مامون کا اس کے پیچھے کیا چال تھی اس کی. اس کے بعد 8ویں امام کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی جو تھی نا، ان کی جو امامت تھی اس حوالے سے عباسی خلیفہ ہمیشہ خوفزدہ رہا کرتے تھے، اور کہ ان کے تخت و تاج کو بہت خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ ان سے بڑے علماء جو موجود تھے نا، جو ہمارا ٹاپک ہے دین اسلام اور علماء کی حکومت، تو ہمیشہ عباسی خلیفہ اس خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ اگر کبھی مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا کہ حکومت علماء کو ملنی چاہیے تو ہماری تو حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ائمہ معصومین نے اپنے زمانے کے علماء کو ہمیشہ آگے رکھا. اور دیکھیے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہی جو ہے وہ چلے جائیں علم حاصل کرنے، ہاں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جا کر تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد واپس آئیں اور پھر اپنے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں تعلیم دیں. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 122. یہ آیہ مبارکہ بنیاد ہے ہمارے مجتہدین کی، ہمارے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہماری ولایت فقیہ کی. ولایت فقیہ کا لفظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، یہ پچھلی صدی میں فضاؤں میں گونجا، یہ پچھلی صدی میں ایران کے انقلاب کے بعد فضاؤں میں گونجا، اور اس کا مطلب وہی ہے عالم کی حکومت. ولایت فقیہ کا مطلب ہے عالم کی حکومت، اور یہ انٹروڈیوس کرایا ہے آقا خمینی نے انٹروڈیوس کرایا. ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس عالمگیر مملکت میں، عالمگیر حکومت میں ولایت فقیہ کا تصور دیا. ولایت فقیہ کیا ہے؟ عالم کی حکومت. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دین اسلام اور عالم کی حکومت. اب عالم کی حکومت کے لیے ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے جو علماء تھے ان کو نمایاں کر کے رکھا. علماء کی تو ویسے بھی حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. علماء کی بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی علماء کو بہت سرفراز کیا ہے. اور جو میں نے آیہ مبارکہ جو تلاوت کی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں اولو الامر ہے، تو وہ اولو الامر وہ ہے جو عالم ہے سب سے بڑا، جس کا ایک ماڈل حکومت ہم نے مولا علی کی حکومت کے دوران میں ہم نے دیکھ لیا تھا. تو ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں، جیسے 5ویں امام نے اپنے زمانے میں ابان بن تغلب کو حکم دیا تھا کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرو. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے عالم کو لوگ دیکھیں. یہ ائمہ معصومین کا وہ زمانہ ہے جہاں عباسی اور امیہ حکومتیں ان کو تخت پہ تو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، نہ انہیں کو زیادہ ان کو فری بھی نہیں کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کتنے قید و بند کی مصیبتیں اٹھاتے رہے. 7ویں امام کی زندگی کس طرح قید میں گزری، اور 4تھے امام کو تو درس و تدریس تک کا موقع نہیں ملتا تھا. تو امام نے دعاؤں کے ذریعے تعلیمات ہمیں عطا فرمائی، رسالۃ الحقوق کے ذریعے تعلیمات عطا فرمائی. اس کے بعد 8ویں امام کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ مولا میں
بہت دور رہتا ہوں اور مجھے اپنے دینی مسائل حاصل کرنے کے لیے آپ تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. میں نام بتا رہی ہوں, آپ لوگ نام ذہن میں رکھیے گا. مولا نے فرمایا یونس بن عبد الرحمن ایک عالم ہے, وہ وہاں بیٹھتا ہے تمہارے علاقے میں اور تم اس سے علم حاصل کیا کرو. یہ ہے عالم کی حکومت, جو یہ بھی جانتا ہے کہ جس میرے مملکت میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, ان کے سوالات کیا ہیں, ان کو جواب دینے کے قابل کون ہے. ہر شخص تو جواب نہیں دے سکتا نا. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ہوں جو جائیں, علم کا تفقہ حاصل کریں, فقہ کا علم حاصل کریں, اجتہاد کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد وہ تعلیم دیں. تو میرے اور آپ کے جو مجتہدین ہیں یہ 50 سال جو ہے یہ اپنا گزارتے ہیں علم حاصل کرنے میں. ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے, اس میں کم از کم 30 علوم ان کو حاصل کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ اتنی زندگی گزارتے ہیں, اس کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ دے سکیں اور ان کا رسالہ شائع ہو سکے. تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, اور یہ ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایران نے ایک ولایت فقیہ کا تصور دیا ہے. اس کے بعد آگے جا کے ائمہ معصومین نے, اب میں آپ کے سامنے 4 نوابین اربعہ کا ذکر کروں گی. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے, درود بھیجیے ابھی امام عصر کی ولادت نہیں ہوئی ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو تھے وہ ان کو ابو عمر بن عثمان بن سعید عمری, یہ ایک روغن فروش تھے, تیل بیچا کرتے تھے, اور ان کو مقرر کیا تھا نائب, اپنا امام نے اپنا نائب مقرر کیا تھا. پہلے نائب یہ تھے 10ویں امام کے زمانے میں, اور یہ لوگ خمس جمع کر کے امام تک پہنچاتے تھے, کیونکہ بادشاہوں کے زمانے میں بڑی مشکلات تھیں. بادشاہ دشمن اتنے تھے کہ وہ شیعان علی کو چن چن کے جو تھے وہ ان کو قتل کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بنی عباس کے قید خانوں میں شیعوں کی لاشیں کس طرح جمع ہوتی تھی کہ ان کے کانوں میں ان کے نام اور ان کے باپ کے نام ڈالے ہوتے تھے, اور قید خانے ان کی لاشوں سے پٹے ہوئے ہوتے تھے. یہ جو دین مجھ تک اب آپ تک پہنچا ہے یہ خون کے دریا سے گزر کے پہنچا ہے, اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ہم اتنی آزادی سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اتنی آزادی سے فرش ادا بچھا رہے ہیں, اور اتنی آزادی سے ہم یہ سارے علوم حاصل کر رہے ہیں. یہ فرش حسین کا صدقہ ہے ہمارے لیے. دوسرے نائب جو تھے ابو جعفر بن سعید عمری تھے. یہ پہلے نائب تقریباً 39 ایئرس تک رہے ہیں اور 11ویں امام تک رہے ہیں. دوسرے نائب جو تھے وہ ابو جعفر تھے. تیسرے نائب جو تھے وہ حسین بن رو تھے. حسین بن رو جن کے نام پہ آپ عریضہ لکھتے ہیں نا, اپنا جب ہم نیمہ شعبان پہ عریضہ لکھتے ہیں حسین بن رو کو آواز دیتے ہیں نا. چوتھے نائب تھے سمری, ابو جعفر سمری. اور جب ان کے انتقال میں 6 دن رہ گئے تھے تو ان کو توقیع ملی امام کی طرف سے کہ اب 6 دن رہ گئے ہیں اور اب تم کسی کو نائب مقرر مت کرنا, اب تمہارے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اور یہ تمام غیبت صغریٰ کی باتیں میں کر رہی ہوں آپ کے سامنے. اب جو ہے غیبت کبریٰ واقعہ ہو گئی ہے. اب ظہور بہت طویل عرصے کے بعد ہوگا, جب دل سخت ہو جائیں گے, جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی, اس کے بعد ظہور ہوگا. مومنات, مجھے آپ کو اس نقطے پہ لانا تھا, آج اس نقطے پر لانا ہے کہ جس حکومت کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے عالم کی حکومت ہے, وہ اتنے بڑے عالم کی حکومت ہے کہ جس کی بشارت ہمیں سب دے گئے ہیں, جس کی بشارت قرآن نے دی ہے, جس کی بشارت رسول نے دی ہے, جس کی بشارت تمام معصومین ہمیں دے کے گئے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی, اور اس وقت ہماری آخری حجت کا ظہور ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی. اسی دوران علماء بھی رہے ہیں. یہ تو نوابین اربعہ تھے جنہیں امام نے مقرر کیا تھا. علماء تھے جن میں کلینی کا نام آپ نے سنا ہے, علامہ شیخ کلینی کتنے بڑے, من لا یحضرہ الفقیہ, جس کا کوئی فقیہ نہ ہو اس کے لیے کتاب مرتب کی ہے. استبصار انہوں نے کتاب مرتب کی ہے. اس کے بعد جنید اسقافی ہیں, اس کے بعد حسین ابن علی ہیں, اور بھی لوگ ہیں, اور ابو بصیر بھی تھے جن کو امام نے مقرر کیا تھا. زوراب ابن عیون بھی تھے جنہوں نے امام نے ایسے علماء ہمارے پاس
بے شمار اتنے علماء ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان علماء سے فیض حاصل نہیں کرتے، ہم ان علماء سے فیض حاصل نہیں کرتے، ہم اس فرش عزا سے علم حاصل نہیں کرتے. اس فرش عزا کا ہدف کیا ہے؟ امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ امام نے جو استغاثہ بلند کیا تھا آخری وقت میں، اس کا ہدف کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. یہ استغاثہ تاریخ کے حوالے کر دیا امام نے، آنے والے وقتوں کے لیے حوالے کر دیا تھا. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس مقصد کو پہچانے کہ میں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کون ہے جو اس مقصد کو پہچانے؟ ہمیں یہ مقصد بیان کیا جاتا ہے، ہمارے یہ مقصد بیان کیا جانا چاہیے کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی، کہ وہ ظالم اور فاسق اور فاجر تھا، جبکہ دین اسلام میں حاکم کو جو ہے وہ اولو الامر ہونا ہے، حاکم کو عالم ہونا ہے، حاکم کو عادل ہونا ہے، حاکم کو متقی ہونا ہے، حاکم کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے حقوق و فرائض کو ادا کرے، حاکم کو ایسا ہونا ہے جو امن و امان قائم کرے، حاکم کو ایسا ہونا ہے جو رعایا کے باپ کا کردار ادا کرے، جو رعایا کو ان کے ہر چیز کا خیال رکھے، ان کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرے، ان کے لیے ایسے پیشے ہوں، ایسی مساوات ہو، ایسا میرٹ سسٹم ہو کہ وہ جب معاشرے میں نکلیں تو اپنی تعلیم اپنی اس کے حساب سے اپنی کمائی کر سکیں، بزنس کر سکیں، تجارت کر سکیں، اپنے بیوی بچوں کو پال سکیں، ان کو سکون ہو، ان کو اطمینان ہو. میں نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی. یہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی احکام الہی کا اجرا، احکام الہی کی امپلیمنٹیشن، احکام الہی کا نفاذ علماء ہی کے ہاتھ سے ہوگا. آخری وقت میں جب سب سے بڑے حجت تشریف لائیں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے علماء ہوں گے. وہ کوئی کسی اس کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے کہ کسی علاقے کی وجہ سے یا کسی بہت دولت مند زمین کی وجہ سے، یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. سب علماء ہوں گے اور ان کو پتہ ہے کہ قضاوت کیسے کرنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جسٹس کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ رہبری کیسے کرنی ہے، ان کو پتہ ہے مساوات کیسے قائم کرنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ معاشروں میں امن و امان کیسے قائم کرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کا نفاذ کیسے کرنا ہے. مومنات یاد رکھیے، قرآن آ چکا، 1400 سال پہلے قرآن آ چکا، لیکن قرآنی تعلیمات کا نفاذ ابھی تک نہیں ہوا ہے. بس میں نے اپنی گفتگو ختم کی، آخری جملہ، قرآنی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہوا ہے. قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت مستضعفین کو دیں گے، کمزوروں کو دیں گے، حکومت عبادت گزاروں کو دیں گے، عبادت کرنے والوں کو دیں گے، حکومت صالح بندوں کو دیں گے. قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے. قرآن کی آیات پھیلی ہوئی ہیں یہاں سے وہاں تک، آپ دیکھیں کہ ہمارا وعدہ ہے. بس ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے تو اس پیغمبر کو بھیجا جس نے دین حق بھیج کر، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے، چاہے مشرکین کتنا ہی برا کیوں نہ مانے. اور وہ غالب ہوگا اور علماء کی حکومت ہوگی. اور جب امام تشریف لائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، مختلف عادات بتائے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اتنے بڑے بڑے عالم ہوں گے کہ وہ پوری دنیا کے اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ اس طرح حکومت کریں گے کہ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، یہ ان کے سامنے نل اینڈ وائڈ ہو جائے. اس حوالے سے میں پچھلی دو مجلسوں سے خطاب کر چکی ہوں امام کی حکومت کے حوالے سے. لیکن آج کی جو مجلس تھی وہ اس لیے اہم تھی کہ مومنات کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دراصل اسلام میں حکومت کی شرائط کیا ہیں. علم ہے، شجاعت ہے، تقوی ہے اور عدالت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں میرے مولا نے انکار بیعت کیا تھا اور وہ انقلاب آیا تھا. دیکھیے، کسی بھی انقلاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو خون اور ایک ابلاغ.
خون تو امام حسین نے دے دیا، اور اس کا ابلاغ میری بی بی زینب نے کیا تھا. میری بی بی زینب نے اس کا ابلاغ کیا تھا کہ خون کس طرح دیا گیا تھا. وہ مقدس خون جو کربلا کی زمین پہ بہایا گیا. آپ نے ابھی مصائب میں سنا، آپ نے اپنی مصائب میں سنا کس طرح میرے مولا نے آخری وقت گزارا ہے میدان کربلا میں، کس طرح امام کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن امام نے آخر وقت تک دعوت دی ہے، توبہ کی دعوت دی ہے.